بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اچھا بھائی، ہماری یہ کہانی چل رہی تھی، کون سی چل رہی تھی؟ حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ ہمارے نبی اتنے اچھے تھے، ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے ہیں. جی پہلا حق ہے ان کو، پہلے میں بتاؤں گا یا آپ بتائیں گے؟ دیکھتے ہیں کون بتائے گا. پہلا حق یہ ہے کہ ایک آپ بتائیں. چلیں، پہلا حق پہلے آپ بتائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا کثرت سے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا. کی اتباع کرنا. اب میں بتاؤں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس لیے ضروری ہے کہ ساری دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کی زندگی محفوظ ہو، صرف ہمارے نبی ہیں، ان کی زندگی ہمارے پاس محفوظ ہے، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. اب آپ بتائیں. یہی بتاؤ. نہیں، اگلا والا بتائیں. ہے ہاں، ہر چیز کا ادب. بھائی دوسرا، ہمیں حضور کی اتباع اس وجہ سے کرنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی چیز چھپی بھی نہیں ہے. ہر چیز ہمارے پاس ہے، سامنے ہے. کھانا پینا، سوتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، بچوں کے ساتھ کیسے، بڑوں کے ساتھ کیسے، سب پتہ ہے ہمیں. ہاں. اچھا، اب میں بتاؤں. بتائیں. اگلی وجہ یہ ہے کہ ہمیں حضور کی اتباع اس وجہ سے کرنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری خوبیوں کے جامع تھے، ساری کی ساری خوبیاں حضور کے اندر تھیں. اب آپ بتائیں. ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملی، ان کی زندگی عملی تھی. کیا مطلب عملی کا؟ تشریح کیجئے. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے، جو کہتے تھے وہی کرتے بھی تھے. آج اب میں آپ کو اس کے قصے سناؤں گا. دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی معاف کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو، لیکن جب ان کا اپنا، ایسی بہت سارے لوگ ہیں. ویسے تو بہت درس دیتے ہیں بھائی معاف کر دیا کرو، معافی بہت اچھی چیز ہے، لڑا نہیں کرو، معاف کر دیا کرو. لیکن جب خود کوئی کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے تو خود معاف نہیں کرتے. ایسا ہے نا؟ صحیح ہے. لیکن ہمارے نبی کیسے تھے ذرا سنو، آپ حیران رہ جائیں گی. آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا یہ. اتنا معاف کرتے تھے. جو ہمارے نبی کو کتنے لوگوں نے قتل کرنا چاہا، آپ کا خون نکالنا چاہا، آپ کو تلوار مارنا چاہیے، ہمارے نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا. اب ایک قصہ سنیے. آپ کو یاد ہے جب ہمارے نبی ہجرت کر کے جا رہے تھے تو کافر اتنے گندے تھے کہ ایک کافر نے یہ کہہ دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کاٹ کے ان کا سر لے کے آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں ملیں گے. ہمارے نبی ہاں، جو ہمارے نبی کا سر کاٹ کے لائے گا اس کو کیا ملیں گے انعام میں؟ 100 اونٹ. 1 اونٹ نہیں، 100 اونٹ. تو 100 تو بہت زیادہ ہوتے ہیں نا. پوری گلی بھر جائے آپ کی، اگر 100 اونٹ آ جائیں تو پوری گلی بھر جائے، جانے کا راستہ ہی نہیں ہوئے. اچھا، اب کیا ہوا؟ تو ایک شخص سراقہ، وہ بھاگے گھوڑے پہ بیٹھے، بھاگے ہمارے نبی کے قریب تک پہنچ گئے. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ہاں، وہ کافر تھے. اللہ نے کیا کیا؟ ان کا گھوڑا زمین میں دھسا دیا. ان کا گھوڑا گر زمین میں. پھر کہنے یا مجھے معاف کر دیں، اب میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا. حضور نے معاف کر دیا. پھر بھی جھوٹ بول کے پھر آنے لگے. پھر اللہ پاک نے ان کے گھوڑے زمین پہ گر گئے. پھر دوبارہ آنے لگے. پھر گر گیا. پھر وہ سمجھ گئے کہ نہیں بھائی یہ تو نبی ہیں. کہنے لگے اے اللہ کے نبی مجھے امان دے دیں. ہمارے نبی نے لکھ دیا خط کہ بھائی کل کو جب میں مکہ میں فتح کر لوں تو سراقہ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. صحیح ہے. اب جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور نے سراقہ کو نہیں مارا بھی نہیں. ادھر آؤ سراقہ، تم کو میں مار دوں گا. تم تو مجھے مارنے آئے تھے نا جب میں ہجرت کر رہا تھا. ایسا نہیں بولا. حضور نے معاف کر دیا. ہم تو کوئی ایک تھپڑ مار دے اس کو معاف نہیں کرتے. تم نے مجھے مارا کیوں، میں بھی تم کو ماروں گی. آپ کرتی ہیں ایسے؟ نہیں. کہیں ایسے تو نہیں کرتے؟ نہیں. اگر کوئی بھائی آپ کو غلطی سے مار دے تو آپ کہتی ہیں اب میں بھی بدلہ لوں گی؟ نہیں. سچ بتائیے. ہاں، کبھی کبھار. انا للہ و انا الیہ.
معاف کرنا چاہیے. صحیح. اللہ تعالیٰ کو معافی پسند ہے بہت, اتنا پسند. اللہ خود بھی بہت معاف کرتے ہیں. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. اللہ پاک ہر گناہ پہ اگر ہمیں پکڑنے لگ جائے نا تو ہمیں کھانے کو کچھ نہ ملے, پینے کو کچھ نہ ملے. ہم زمین ہمیں اپنے زمین پھٹے اور ہم اندر چلے جائیں. یہ زمین اللہ کی بات مانے گی, ہماری تھوڑی مانے گی. لیکن اس زمین پہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. کوئی غیبت کر رہا ہوتا ہے اور کوئی گندی باتیں کر رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. لیکن اللہ پاک پھر بھی دیکھیں کتنے پیارے اللہ پاک ہیں, معاف کرتے ہیں اور ہمیں کھلا بھی رہے ہیں. اگر اللہ پاک درختوں سے پھل نہ آئے, کون نکالتا ہے پھل؟ پھلوں میں ذائقہ کون ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. پھلوں میں مٹھاس کون ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. جی. اچھا, اب ایک اور قصہ سنیے. ابو سفیان ایک تھے, وہ نہیں وہ ہمارے نبی کے دشمن تھے شروع میں, بعد میں تو مسلمان ہو گئے تھے. ابھی تو مسلمان ہیں نا. ہاں, اب تو ان کا انتقال ہو گیا. ابو سفیان وہ ہر جنگ میں ہمارے نبی سے لڑنے کے لیے آتے تھے. بدر میں, احد میں, ہاں خندق میں, ہر جنگ میں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ہر جنگ میں وہ بہت ستایا ہمارے نبی کو. لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو ہمارے نبی نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا, نہیں سمجھے. حتیٰ کہ ہمارے نبی کے چچا تھے نا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح ہے. تو انہوں نے کیا کیا, وہ لے کر ان کو ہمارے نبی کے پاس آئے. اب ہونا تو یہ چاہیے ہمارے نبی فوراً کسی کو بولتے, ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ, کہتے فوراً اس کی گردن اڑا دو. یوں بولتے, اس نے مجھے بہت ستایا ہے, اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہے, اڑا دو اس کی گردن, ایسے بولتے. لیکن کچھ بھی نہیں کہا, معاف کر دیا. نہ صرف معاف کر دیا بلکہ ہمارے نبی نے ایک اعلان کیا, من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, مطلب کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. کیوں, کیسے؟ ہمارے نبی تو ان کے گھر میں نہیں ہے. ہمارے نبی تو ان کے گھر میں نہیں تھے, تو کیسے؟ نہیں, جیسے ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں آئے نا, پورے مکہ میں کافر تھے. تو اب ہمارے نبی نے اعلان کیا, گلی میں نظر نہیں آئے کوئی, اس کو تو جو گلی میں نظر آئے گا تو اس کو تو مار دیا جائے گا. جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا تو ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے. کس کو؟ کافر کو. صحیح. اچھا, ہندا جو ہے, ہندا کوئی پہچانتی ہے؟ ہوئی ابو سفیان کی بیوی تھی, وہ بھی بہت سخت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہاں شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن تھی. اور جو احد کی جنگ ہوئی تھی نا, اللہ اکبر, ہمارے نبی کے جو چچا تھے نا, چچا جانتی ہیں نا آپ کے چاچو کون ہے؟ انس چاچو جس طرح ہے نا, تو ہمارے نبی کے بھی ایک چاچو تھے. صحیح ہے, چچا تھے, ان کا نام تھا حضرت حمزہ. اللہ اکبر, اتنا انہوں نے کیا کیا, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے تلوار سے ان کی ناک کاٹ دی, ان کی کان کاٹ دیے. اللہ اکبر. اور سمجھئے اتنا ان کا ہاتھ پیر سب کاٹ دیے. جب ہمارے نبی آئے نا, ان کو دیکھا اپنے چچا کو, تو رشتہ دار تھے ہمارے نبی کے, تو ہمارے نبی کو اتنا دکھ ہوا, ہمارے نبی کے آنسو بہنے لگے. اور ہندا جو تھی نا اتنی سخت تھی, انہوں نے وہ ہمارے نبی کا انہوں نے ناک کان کاٹ کے اس کا ہار بنا کے گلے میں پہن لیا. اتنے سخت دل تھی. اور ہمارے نبی کا وہ چاہتی تھی دل نکال کے, ہمارے نبی کے چچا کا ان کا دل نکال کے سوچے تھی اس کو چبا لوں میں. وہ اتنا غصے میں تھی وہ. اب ایسی عورت کو تو معاف نہیں کرنا چاہیے تھا نا. نہیں, تو بابا ایسی عورت کا ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی نہیں کرنا, معاف کر دیا. پھر بھی کتنے بڑے تھے ہمارے نبی, سمجھ گئے. جب مکہ فتح ہوا تو ہندا ویسے نقاب لگا کے آئی, نقاب لگا کے چپکے سے آئی. صحیح ہے, ہمارے نبی نے اس کو پہچان لیا اور ہندا بولنے لگی. لیکن پھر ہمارے نبی مسلمان ہو گئیں, وہ ہمارے نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا. کن کو؟ ہندا کو, یہی جنہوں نے ہمارے نبی کے چچا کو مارا تھا ان کو, سمجھ گئے. اور وہ پھر وہ ہندا کہنے لگی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آج سے پہلے مجھے آپ سے زیادہ کوئی چیز سے نفرت نہیں تھی, مجھے بہت نفرت تھی آپ سے, آپ کے خیمے سے نفرت تھی, آپ کے گھر سے نفرت تھی, آپ کے سب چیزوں سے مجھے نفرت, لیکن اب آپ سے مجھے نفرت نہیں ہے.
تو ہمارے نبی نے کیا کیا؟ معاف کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں بھی اچھا انسان بنا دے. ہمارے اندر بھی ہم چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رکھتے ہیں, معاف ہی نہیں کرتے. تو اپنا دل صاف رکھیں گے نا. کوئی بھی غلطی کر دے کوئی, ٹھیک ہے بھائی معاف کر دے. جو جتنا معاف کرے گا اللہ اس کو معاف کریں گے. جو آپ لوگوں کی غلطیاں معاف کریں گے اللہ آپ کی غلطیاں معاف کریں گے. کل جب ہم اللہ میاں کے پاس جائیں گے نا قیامت میں, تو اللہ میاں کہیں گے جاؤ بھائی جاؤ مسفرہ جاؤ, تم میں معافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم تو لوگوں کو تم سیدھی جنت میں جاؤ, تمہیں کوئی سزا نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ تم لوگوں کو بہت معاف کرتی تھی نا, تو آج میں نے تم کو معاف کر دیا ہے. تو سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ لوگوں کو معاف کرنا. سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ لوگوں کو معاف کرنا. ہاں, یہ عبادت ہے, یہ نیکی ہے, اس سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں. صحیح. آپ کی ویسے کسی سے لڑائی تو نہیں ہے؟ نہیں. کسی سے ہوتی ہے, کسی سے نہیں. کسی سے نہیں ہے نا. ہاں, بس آج کے بعد سے کسی سے بھی لڑائی ہو جائے بس اس کو کہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے چلو معاف ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے بھی معاف کر دیں آپ. ٹھیک ہے. کیا مطلب؟ مجھے بھی معاف کر دیں؟ نہیں معاف کر دیا آپ نے؟ کیوں, میں نے کیا کیا تھا آپ کو؟ کچھ بھی. تو پھر معاف کیوں کر رہی ہے؟ اچھا بس کریں آج. جی. السلام علیکم.